میر علی خان میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو حج کرنے کا بہت ارمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے اور وہ دن آ گیا جب وہ عازم سفر ہوا۔ جانے سے قبل خالہ کے گھر گیا اور ان کے بیٹے ولید خان سے صدا کی کہ میرے جانے کے بعد تم میرے گھر کا خیال رکھنا۔ والد ضعیف ہیں اور میری بیوی شاہبانو میرے بعد سودا سلف کے لیے پریشان ہوگی۔ یہاں علاقے میں ہمارے مخالفوں کے بھی گھر ہیں، لہٰذا تم رات کو ہمارے باڑے میں سویا کرنا۔ جب تک میں واپس نہ لوٹوں تب تک میرے بھیڑوں کے گلے کی دیکھ بھال بھی کرنا۔ میر علی اور ولید کی بچپن سے گہری دوستی تھی، لہٰذا اس کو اپنے خالہ زاد سے توقع تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ضعیف باپ اور بھیڑوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا اور بیوی کے لیے سودا سلف بھی لاتا رہے گا۔ میر علی خان اپنے کزن کو ہدایت دے کر اطمینان سے نیک مقصد کی خاطر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں بحری سفر میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ خیر، میر علی کے جانے کے بعد ولید خان اس کے گھر کا خیال رکھنے لگا۔ دن میں 1 یا 2 بار اپنے خالو بشیر خان کے پاس جاتا اور رات کو ان کے باڑے میں جا کر سو جاتا۔ یہ باڑہ جہاں بھیڑیں رکھی جاتی تھی گھر کی دیوار سے متصل تھا، جس میں کھڑکی تھی جو گھر سے باڑے میں کھلتی تھی۔ ولید خان صبح ناشتہ کر کے میر علی کے گھر آ جاتا، بشیر خان سے گپ شپ کرتا اور شابانو سسر اور ولید کے لیے قہوہ بنا کر لے آتی تھی۔ وہ پوچھتا، بھائی آپ کو کچھ سودا سلف منگوانا ہے؟ کسی شے کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے، میں یہ اشیاء بلال خان کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ سودا سلف یا سسر کی دوا منگوانا ہوتا تو شابانو بتا دیتی اور وہ خرید کر اپنے 8 سالہ بھتیجے کے ہاتھ بھجوا دیتا اور خود اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ بشیر خان کے پاس آتا، در پر دستک دیتا۔ خالو در پر آ کر اسے گھر کے اندر آنے کو کہتا، مگر وہ باہر ہی سے اجازت طلب کرتا کہ اطلاع دینے آیا تھا، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں باڑے میں جا رہا ہوں، تمہاری حیاتی دراز ہو۔ بزرگ دعائیں دے کر اندر سے کنڈی لگا کر اپنے حجرے میں لیٹ جاتا۔ ولید باڑے کے احاطے سے بھیڑیں اکٹھی کر کے پہلے انہیں ہال نما کمرے میں بند کرتا، پھر قریب بنے حجرے میں جا کر سو جاتا۔ صبح کی اذان کے وقت وہ بھیڑوں کو ہال سے احاطے میں لے آتا، گھاس کا گٹر کھول کر دانا پانی ڈالتا اور ناشتہ کرنے اپنے گھر چلا جاتا۔ ولید خان کی عادت تھی کہ وہ ناشتہ اپنے گھر میں کرتا تھا۔ اس طرح کئی ماہ تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میر علی خان کا والد 75 سالہ بزرگ تھا اور وہ اس عمر میں بھیڑوں کی دیکھ بھال سے قاصر تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف لانا بھی بشیر خان کی بس کی بات نہ تھی۔ ولید خان تو سمجھو کہ اس گھر کا بچہ تھا، انہی کے گھر پلا بڑا تھا۔ بشیر خان کی بیوی اور ولید کی والدہ آپس میں سگی بہنیں تھیں، پھر وہ اس کے مرحوم چھوٹے بھائی کا بیٹا بھی تھا۔ تبھی وہ اس نوجوان کو اپنے بیٹے کی طرح جانتا تھا، جس نے میر علی کی غیر موجودگی میں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لاکھ اپنوں پر اعتبار سہی، مگر اس علاقے کی اپنی روایات تھی۔ گھر اور باڑے کی دیوار کے درمیان جو کھڑکی نصب تھی، بیٹے کے جانے کے بعد بشیر خان نے اس پر تالا لگا کر گھر کے اندر سے باڑے میں جانے کا رستہ بند کر دیا تھا۔ جب رات کو ولید آتا، وہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک دیتا اور اپنی آمد کی اطلاع دیتا تھا۔ بشیر خان کبھی میر علی خان کی بندوق اسے دے کر کہتا، بیٹا ہوشیار ہو کر سونا، ہمارے دشمنوں کی بستی بھی نزدیک ہے اور انہیں خبر ہے کہ آج کل میر علی موجود نہیں ہے، بندوق کو بھر کر سرہانے رکھا کرو۔ بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ انسان کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور کسی کے دل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب وہ انتقام کی لپیٹ میں آ جائے اور سلگ اٹھے۔ ولید خان دشمن نہ تھا بلکہ اپنا تھا، پھر کیسے اور کب اس کے دل میں فتور جاگا اور وہ دشمن نہیں بلکہ آستین کا سانپ بن گیا۔ میر علی خان نے سفر پر جاتے وقت جس دوست کو اپنے گھر بار کا محافظ بنایا، وہی لٹیرا ثابت ہوا، حالانکہ اس علاقے میں ایسے برتاؤ کا تصور بھی نہیں تھا۔ شاہبانو بڑی خوبصورت تھی، اتنی کہ اندھیرے میں بیٹھی ہوتی تو تاریکی میں بھی اس کے حسن سے اجالا ہو جاتا۔ لاکھ کوئی عورت حسین ہو، لیکن بھائی کہنے والے اپنے خالہ زاد سے تو اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ نہ جانے کب ولید کے فسادی نفس نے انگڑائی لی اور نیت خراب ہو گئی۔ وہ اب شاہبانو کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگا اور دل اس پر آ گیا۔ وہ اس کے لیے بے چین رہنے لگا۔
خود کو قابو میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا نشہ کرنا شروع کر دیا تاکہ نشے سے جلد نیند آ جاتی اور غلط خیالات کی بھٹی بجھ جاتی، مگر ایسا نہ ہو سکا، بلکہ نشہ کرنے سے یہ آگ اور بھی بھڑک گئی۔ وہ رات کے علاوہ دن بھر بھی بے قرار رہتا۔ رات کو شابانو اور ولید کے بیچ بس ایک دیوار تھی جس میں کھڑکی پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ وہ سوچتا اگر تالا نہ ہوتا تو وہ رات کو کسی بہانے کھڑکی سے خالوں کے گھر پھلانگ کر شابانو سے دو چار باتیں کر لیتا۔ نشے کی لت نئی نئی لگائی تھی تاکہ چارپائی پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جائے، مگر چند دنوں کے بعد نشے کا اثر کم ہو گیا۔ آنکھیں پھر نیند کو ترسنے لگی۔ اس نے نشہ آور مقدار بڑھا دی، اور ایک رات جب زیادہ نشہ غالب آیا تو وہ چارپائی کو باڑے کی دیوار کے ساتھ لگا کر بشیر خان کے گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ یہ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ یہ علاقہ بجلی سے محروم تھا، اس لیے اس کی حرکت کو کوئی نہ دیکھ سکا، اور بشیر خان گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہ بانو کچی نیند میں تھی، اور جب اسے کھٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ خوفزدہ ہو گئی کہ شاید کوئی دشمن گھر میں آ گیا ہے۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر اپنے حجرے کی در سے جھانکی تو سایہ سا نظر آیا۔ شاہ بانو نے خچر اٹھا لیا اور دروازے سے بولی، کون ہے؟ میں ہوں ولید خان، ڈرو نہیں، دروازہ کھولو، میں بندوق لینے آیا ہوں، آج اپنی بندوق گھر بھول آیا ہوں، تم مجھے میر علی کی بندوق دے دو، تم باہر ٹھہرو، میں دیے دیتی ہوں۔ اس نے دیا جلایا تو حجرے میں مدھم روشنی ہو گئی۔ شاہ بانو نے شوہر کی بندوق کوٹنی سے اتاری اور ولید کو دروازے پر تھمائی۔ تبھی اندھیرے میں اس نے پکڑ لیا۔ وہ بولی، ہوش میں تو ہو؟ ولید خان کیا نشہ کر لیا ہے؟ ہاں، اس نے کہا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا، اس کے منہ سے نشے کی تیز بو آئی۔ شاہ بانو نے کہا، ولید خان یہ کام تم نے کب سے شروع کیا ہے؟ اچھا لو بندوق اور اب جاؤ۔ کیسے جاؤں؟ تمہارے گھر کے بیرونی دروازے کے اندر خالوں نے تالا لگا دیا ہے۔ اچھا تو اب دوبارہ دیوار مت پھلانگنا، ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا تو بہت برا ہوگا۔ سیدھے رستے سے چلے جاؤ۔ شاہ بانو کو گمان بھی نہ تھا کہ اس وقت ولید کسی نیت سے ادھر آیا ہے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ میں چابی لاتی ہوں، تالا کھول کر کھڑکی سے باڑے میں چلے جاؤ۔ اس نے کھڑکی کا تالا کھولا۔ اب جاؤ ولید۔ ولید نہ گیا، وہاں کھڑا رہا۔ بھائی ولید تم جاتے کیوں نہیں؟ مگر وہ تو آپے میں نہ تھا، نشہ سڑ چڑھ چکا تھا۔ اس نے شاہ بانو کا دامن کھینچنا چاہا تو وہ دوڑ کر حجرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب ولید نے دیکھا کہ وہ در نہیں کھولے گی تو دروازے کے پاس منہ رکھ کر کہا، میری بات سن لو، بات سن لو گی تو ابھی چلا جاؤں گا۔ پہلے تو وہ سمجھی تھی کہ نشے کی حالت میں ہے، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے ولید کی نیت خراب دیکھی تو کہا، اگر نہ جاؤ گے تو میں شور مچا کر چاچا جی کو جگا دوں گی۔ ایک شرط پر جاتا ہوں، تم کھڑکی کے قریب آ کر بات سنو گی۔ ہاں میں سنوں گی، مگر تم باڑے میں چلے جاؤ۔ ولید نے قسم لی اور اس کے بعد کھڑکی سے باڑے میں کود گیا۔ شاہ بانو نے کھڑکی کے پاس آ کر اسے بند کر دیا اور تالا لگا کر کہا، ہاں اب کہو جو کہنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ دیوار پھلانگ کر اس طرف آنے کی کوشش کی تو میں چاچا جی کو جگا دوں گی، پھر جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر سے بات کر لیتا ہوں۔ دیکھو شاہ بانو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میرا ساتھ دو تو میں کسی طور میر علی کو درمیان سے نکال کر تم سے شادی کر لوں گا۔ نشے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا شاید تم بھول گئے ہو میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں اور میر علی کی امانت ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ورنہ میں اس وقت ان کے پاس چلی جاتی جب تک میر علی واپس نہ آ جائے، مگر اب میں اکیلی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی نہیں ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ولید خان منہ سنبھال کر بات کرو، جب تک میر علی زندہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں جان دے دوں گی یا برادری میں جا کر تمہاری نیت کا پول کھول دوں گی، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ اس نے بانو کو برہم دیکھ کر کہا، تیری برہمی نے تو میرا نشہ ختم کر دیا ہے۔ اچھا بھول جاؤ، میں نے کہا جو ہوا تجھ سے معذرت خواہ ہوں، آج کی بات کا ذکر مت کرنا، خود کو سنوارنا اور نہ مجھے بدنام کرنا۔ آئندہ کے لیے تو یہ کہو کہ میں تم سے کلام کروں گا، نہ تمہاری جانب دیکھوں گا۔ میر علی کی امانت ہو اور وہ میرا بھائی ہے، اس ناطے تم میری بھابھی اور ہمیشہ بھابھی ہی رہو گی۔ ولید کی لجاجت پر بانو چپ ہو گئی
مگر صدمے سے برا حال تھا. وہ لاکھ قسمیں کھائے مگر شاہ بانو کو اب اس پر اعتبار نہ تھا. رات کو جب سر پر آئی تو سوچ لیا کہ میں یہاں نہ رکوں گی. یہ روز رات کو باڑے میں سونے آئے گا, نشے میں بھی نہ جانے کیا کر بیٹھے گا. بس شاہ بانو سسر کے سوتے گھر سے نکل گئی. تھوڑی دوری پر میر علی کی پھوپھی کا گھر تھا, وہ وہاں چلی گئی. در پر خود پھوپھی آ گئی. خیر تو ہے بیٹی, رات کے اس وقت آئی ہو؟ ہاں بوا جی, خیریت ہے, اندر چل کر بتاتی ہوں. شاہ بانو بوکھلائی ہوئی تھی. وہ خاتون پر اپنے گھر کے راز ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ولید کی بھی رشتہ دار تھی. خاتون بی بی نے لاکھ پوچھا, وہ کچھ نہ بتا پائی. بس اتنا کہا کہ چاچا جی دوا کھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں تو میں رات بھر ڈرتی رہتی ہوں, نیند نہیں آتی, اس لیے آج تمہارے پاس سونے آئی ہوں. صبح فجر کی نماز کے وقت خاتون بی بی اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکی اور نیند سے آنکھیں موندے دم گھٹتے چرواہے کو دیکھا جو بھیڑوں کو باہر لے جا رہا تھا. وہ حیرت میں پڑ گئی کیونکہ اس نے ولید کو ایسا نہیں دیکھا تھا. وہ دھیرے دھیرے نیچے اتر کر اس کے پاس آئی. ولید نے جھک کر اسے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ وہ اسے جھوٹ بول رہی ہے, مگر اس نے کوئی بات نہ کی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا. کچھ دنوں بعد جب میر علی کی واپسی ہوئی تو اس نے والد سے ولید خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ نہ کہا. چند دنوں کے بعد جب ولید نے دعویٰ کیا کہ شاہ بانو اس کے ساتھ کسی حد تک غلط برتاؤ کرتی ہے تو اس کی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا. اسے بلا کر میر علی نے سمجھایا کہ اگر تمہیں شاہ بانو کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا تو تم نے اسے شرمندہ کیوں کیا؟ تم نے بہت غلط کیا. تم دشمن کو موقع نہ دو, یہ گھر عزیز ہے, اور سن لو, اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا. اس کے بعد ولید خان نے وہ سارا الزام شاہ بانو پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو مظلوم بنا لیا کہ وہ اس کا پاسبان تھا مگر وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے. یہ الزام اتنا گندا تھا کہ پورے خاندان کو ایک دوسرے سے جدا کر گیا. اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے چاہے کتنے ہی قریبی ہوں, جب نیت خراب ہو جائے تو وہ سب دشمن بن جاتے ہیں, اور خاندان کی حفاظت اور عزت سب سے اہم ہوتی ہے. دوست بھی بطور گواہ جمع کر لیے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عورت پھپھی ساس کے گھر سونے کے بہانے کر کے رات کے پچھلے پہر مذکورہ شخص سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہے. گواہوں نے بھی کہا کہ ولید خان درست کہتا ہے, شاہ بانو بدکاری کی راہ پر چل پڑی ہے. ان لوگوں نے پھر اپنے جیسے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو ان کے ہمنوا ہو گئے. سبھی مل کر علاقے کے مولوی صاحب کے پاس گئے, مسئلہ بیان کر کے رائے مانگی. مولوی صاحب نے پوچھا, تم میں سے کتنے لوگوں نے اس عورت کو بدکاری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہم چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم رات کو اس کی نگرانی کرتے تھے اور اس کا تعاقب کیا. انہوں نے پھر ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ فتویٰ لے کر جرگہ بلوا لیں. مولوی صاحب بیچارے گاؤں کے سیدھے سادے آدمی تھے. انہوں نے ان لوگوں کی جھوٹی قسموں پر یقین کر لیا اور اپنی رائے دے دی کہ ایسی عورت جس کی بدچلنی کے 4 گواہینی شاہد ہوں تو وہ قابل تعزیر ہوتی ہے. اب یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے پاس آئے, مولوی صاحب کی رائے کا حوالہ دیا. انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے شوہر کو آنے دو اور اس شخص کو بھی پیش کرو جس کے ساتھ تم اس عورت پر بدچلنی کا الزام لگا رہے ہو. وہ شخص سزا کے ڈر سے کل ہی یہاں سے کہیں جا کر روپوش ہو گیا ہے. اب بہتان لگانے والوں کا اصرار تھا کہ جلد فیصلہ ہونا چاہیے. لازم ہے کہ بدکار عورت کو سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ گاؤں میں کوئی دوسری عورت دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے. ان ظالموں نے اس نیک بیوی کے شوہر کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور نہ ہی مقررہ مدت کا جس کے بعد ہی اس کو سزا دی جانی تھی. خود انہوں نے گڑھا کھودا اور اس کو گڑھے میں ڈال کر سنگ باری شروع کر دی. شاہ بانو روتی چلاتی رہ گئی کہ میں بے گناہ ہوں, مجھے مت مارو, میرے شوہر کو آنے دو. لیکن گاؤں کے ان پڑھ لوگ کہاں سنتے تھے. جب میر علی خان آیا تو ولید خان نے سرخرو ہو کر اسے سارا قصہ سنایا اور گواہ پیش کیے. جرگے سے بھی آگاہ کیا مگر بوڑھے سسر کا ضمیر خاموش نہ رہ سکا اور وہ چلا کر بیٹے سے لپٹ گیا. اس نے کہا کہ میری بہو ایسی نہ تھی, وہ مجھ سے اجازت لے کر میری بہن کے گھر سونے جاتی تھی. انہوں نے سراسر اس پاک باز پر بہتان لگایا ہے. اس کی گواہی میری بہن اور اس کے گھر والے دے سکتے ہیں. خاتون پھپھی نے بھی گواہی دی کہ شاہ بانو نے وہ راتیں میرے گھر پر گزاری تھی. وہ بہت پریشان دکھائی دیتی تھی مگر زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی. جس روز بانو کو سزا دی گئی
اس روز ولید کا ایک ساتھی بہانے سے بشیر خان کو شہر کے اسپتال لے گیا تھا، مگر راستے میں جب وہ واپس لوٹ رہے تھے، اس کے ضمیر نے اسے خاموش نہ رہنے دیا، اور اس نے اشاروں کنایوں میں بوڑھے کو بتا دیا کہ تیری بہو پر تیرے بھتیجے ولید خان کی نظر خراب تھی۔ شاہ بانو کی پاک بازی کی سزا اس کو اسی ملون نے دلوائی ہے۔ جب میر علی خان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی، اس نے ولید خان کے سینے میں 6 گولیاں اتار دی اور پھر روپوش ہو گیا، اور ایسا روپوش ہوا کہ کبھی کسی کو دوبارہ نظر نہ آیا۔